ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ تصوف ہمارا موضوع ہے اور اس حوالے سے میں نے چونکہ عرض کیا تھا وقفے پر جانے سے قبل کہ بہت سوالات پیدا ہوتے۔ یہ تصوف ہے کب سے؟ کسی صوفی کا نام ہم نے صحابہ میں سے تو کسی کے ساتھ صوفی نہیں دیکھا، نہ تابعین میں دیکھا کسی کو صوفی، نہ تابعین میں کسی کے نام کے ساتھ صوفی دیکھا۔ تو یہ تصوف آیا کہاں سے؟ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کا ارتقاء کیسے ممکن ہوا اور کہاں سے ہوا؟ حضرت یہ بہت سارے سوالات ایک ہی سوال میں موجود ہیں، فرمائیے گا۔ اچھا، میں اس سے پہلے بھی بطور تمہید ایک بات عرض کروں کہ آپ کو موجودہ دور میں بھی اور پرانے ادوار میں بھی سنیاس لینے والے ملیں گے، آپ کو رہبانیت کی طرف جانے والے ملیں گے۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے رہبانیت کے نام پر ریاضت مجاہدات، جنگلات میں چلے جانا، جو کہ لا رہبانیت فی الاسلام ہے نا، تو وہ آزادانہ طور پر کسی کی پابند نہیں تھے، پھر اس میں وہ بہت آگے نکل جاتے تھے اور پھر خرافات بھی سامنے آتی تھی۔ تصوف نے چاہے وہ رہبانیت ہو، ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو اہل تصوف ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، وہ سب کچھ عرصے کے لیے ریاضت مجاہدات فرمانے کے لیے گئے، لیکن پھر واپس پلٹ کر آئے عوام الناس۔ یہ تو سرکار کی غار ہرا کی خلوت نشینی کا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی غار ہرا میں خلوت نشینی اس بات کا بین ثبوت ہے۔ گئے ضرور گئے، لیکن اس کے بعد لوٹ کر آئے اور پھر آپ نے معاشرے میں لوگوں کے مابین زندگی بسر فرمائی۔ تو تصوف نے اس بات کو پابند کیا ہے کہ جو تم تصوف کی طریقت کا راستہ اپنا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے، بجز اس کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب آ جائیے اس کے ارتقاء پر۔ دیکھیں، تین چیزیں بڑی بنیادی ہیں، جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا۔ اچھا، آغاز پر بھی بات کیجئے گا، ارتقاء پر بھی بات کیجئے گا۔ جی۔ اب بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے تصوف کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اہل صفا کہاں سے آ گئے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں تصوف تو صفا سے مشتق ہے نا، تو ظاہر ہے۔ ہاں، صفا سے ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے صف، جو پہلی صف میں رہنے والے ہیں، یا پھر وہ ایک اون سے بنا ہوا لباس پہننے والے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں آپ یہ دیکھیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جتنی آیات حضرت نے پیش فرمائی اور یہ آیات کریمہ کہ ایمان والے کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، تصوف اسی کا نام ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تصوف اسی چیز کا نام ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ یہ ساری آیات کریمہ آپ جمع کرتے رہیں، میں نے چند مثالیں پیش کی، قبلہ نے بھی پڑھی، یہ ساری آیات تصوف کا ہی بیان فرماتی ہیں۔ حب الہی، حب رسول، اتباع رسول، احکامات الہیہ کی پیروی کرنا۔ اچھا، اب اس بات پر آ جائیں کہ شیخ ابو الحسن قشنجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ تصوف کہاں سے آیا۔ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ التصوف الیوم اسم ولا حقیقہ، کہ آج کے دن، یہ اس دور میں فرما رہے ہیں، آج کے دن تصوف نام کا رہی ہے، 1000 سال پہلے کی بات ہے، تصوف کا نام ہے، حقیقت نظر نہیں آتی۔ اگر وہ اس دور میں ہوتے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الیوم، اس دن کے متعلق فرماتے ہیں کہ آج کے دن تصوف نام ہے لیکن حقیقت ہمیں نظر نہیں آتی۔ وَقَدْ كَانَ حَقِيقَةٌ وَلَا اسْمٌ، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں تصوف موجود تھا، صحابہ اور سلف صالحین، نام موجود نہیں تھا، تصوف موجود تھا، اصطلاح موجود نہیں تھی، پوری حقیقت کے ساتھ موجود تھا۔ بالکل۔ تو تصوف آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں، اہل بیت اطہار کے دور مبارکہ میں نہیں ہوگا تو کس دور میں ہوگا؟ جی۔ اچھا، اب اس میں جو بنیادی چیز ہمیں نظر آتی ہے، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، ٹھیک ہے نا؟ اسلام کو ڈیفائن فرمایا، ایمان، اسلام کا تعلق زبان سے جو ہے وہ اقرار کرنا، اور ایمان کا تعلق دل سے تصدیق کرنا، اور پھر احسان، کأنک ترا، نماز اس طرح پڑھ، عبادت اس طرح پڑھ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا، اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا تو کم از کم اتنا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصوف ہے۔ تصوف کی بنیادوں میں یہ تینوں اصطلاحات آتی ہیں کہ اسلام، ایمان
اور احسان. اچھا حضور نبی کریم علیہ السلام ایسی ذات کریمہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ تینوں صفات بدرجہ اتم آپ میں رکھی ہیں, اور آپ کے پاس جو آتا وہ روحانیت بھی لے کر جاتا اور دنیا کے جو معاملات تھے وہ بھی لے کر جاتا, سیکھ کر جاتا. لیکن آپ کے وصال ظاہری کے بعد اب دیکھیں نا کہ آنے والا آ رہا ہے, دین تو سیکھ رہا ہے لیکن انداز جہاں بانی بھی سیکھ رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر کون تھے, حضرت فاروق اعظم کون تھے, عثمان غنی کون تھے, حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ سب کے سب حضور نبی کریم علیہ السلام سے براہ راست فیض لینے والے تھے. اسی لیے پھر جہاں بانی بھی کی اور اس طریقے سے انداز حکمرانی کے اشش کر اٹھے. اچھا حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد نا اب جس طرح دور آگے بڑھتا جا رہا ہے تو کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ یہ تینوں صفات بدرجہ اتم اس میں موجود ہوں. تو اب وقت آیا ہے کلاسیفیکیشن کرنے کا, درجہ بندی کرنے کا. اب درجہ بندی ہوگی, کس طریقے سے ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ ہر شعبے کے جو ایکسپرٹیز تھے وہ میدان میں آتے رہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں تفسیر نہیں تھی, آقا علیہ السلام کے زمانے میں حدیث, سب چیزیں تھیں, اصطلاحات بظاہر موجود نہیں تھیں, لیکن اب اصطلاحات کے سامنے ایکسپرٹ سامنے آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یعنی تفسیر کے ایکسپرٹ ائمہ سامنے آ رہے ہیں, حدیث کے ائمہ سامنے آ رہے ہیں, فقہ, اصول فقہ, یعنی یہ تمام کے تمام اب کلاسیفیکیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ضرورت ہے اس بات کی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اقوال کو اور افعال کو ذکر کیا جا رہا ہے. اب ایسا فن بھی ہونا چاہیے, کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام کے احوال کو اور ان کی کیفیات کو بیان فرمائے. کیا صحابہ اکرام نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ جی بیان کی حضور نبی کریم علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے, اللہ اکبر, پھر ایک صحابی اٹھتے آنکھیں بند کرتے اور آقا علیہ السلام کی نقل فرماتے کہ میرے آقا اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے. آقا علیہ السلام بات چیت کیسے کیا کرتے تھے, چلنا پھرنا, تو صحابہ اکرام بیان کرنے والے تھے نا. تو اب ضرورت تھی کیونکہ یہ ساری اصطلاحات, یہ سارے فنون بر بنائے ضرورت وجود میں آتے گئے. ٹھیک ہے نا, اس دور میں یہ سب ارتقائی منزل میں تھے, تو پھر ضرورت اس بات کی ہوئی کہ آقا علیہ السلام کے احوال کو, کیفیات کو بیان کیا جائے. تو اس لیے تصوف وجود میں آیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اچھے حوالے دیے جی فضیل بن عیاض ہیں, حسن بصری ہیں, اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ, یہ سب کے سب آگے آئے, انہوں نے تصوف کی بنیادیں رکھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ارتقائی منزل سے پھر ہوتا ہوا, دیکھیں تزکیہ پہلے نہیں تھا, تصفیہ پہلے نہیں تھا, مشاہدہ نہیں تھا, مراقبہ نہیں تھا, یہ سب چیزیں تھیں, لیکن ان کی باقاعدہ اصطلاحات جو نام رکھے گئے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ رکھے گئے. بہت مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ صوفیہ نے بڑا اپنا کنٹریبیوشن ہے صوفیہ کا, کہ وہ تمام تعلیمات جو نبی کریم علیہ السلام کی تھی اور قرآن کریم کے احکامات کو عملی طور پر اس کا ثبوت پیش کیا, اور لوگوں میں یہ بات رائج ہوگی فلاں صاحب بڑے صوفی بزرگ ہیں کیونکہ اللہ کے احکامات کے مطابق بھی زندگی گزارتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی مکمل عمل پیرا نظر آتے ہیں. حسن خلق ہے بنیادی طور پر, تصوف جو ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی, آپ کے اخلاق کا اچھا ہونا.